فجر کی نماز کے بعد ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے رزق کے بند دروازے کھول دے گا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، صرف ایک لفظ ہے جسے دہرانا ہے، اور وہ لفظ ہے استغفار۔ اللہ کی قسم، اگر آپ کی نیت صاف ہوگی، آپ کا دل اللہ پر پختہ بھروسہ رکھے گا، اور آپ اس عمل پر یقین کے ساتھ عمل کریں گے، تو آپ پر رزق کی بارش ہو جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا، یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے، یہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے پڑھنی ہے، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس عمل سے رزق کی بارش کیسے ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اصل راز آگے چل کر کھلے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم بات سمجھ لیں۔ آج کل کے نوجوانوں کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں، رات دیر تک موبائل پر لگے رہتے ہیں اور صبح سورج نکلنے تک سوئے رہتے ہیں۔ اور یہ صرف نوجوانوں کی بات نہیں، بہت سے بڑی عمر کے لوگ بھی جو نوجوانوں سے تھوڑے سینئر ہیں، وہ بھی اسی غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ حالانکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ رزق فجر کے وقت لکھا جاتا ہے، وہی وقت جب یہ لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں۔ یہی وہ بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے، برکت رک جاتی ہے، اور بندہ دن رات محنت کے باوجود خالی ہاتھ رہتا ہے۔ جو وقت اللہ نے رزق کی کشادگی کے لیے رکھا ہے، وہی وقت ہم نیند میں جایا کر دیتے ہیں۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے برسات بھیجے گا، اور تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ یہ الفاظ محض ایک نصیحت نہیں، بلکہ یہ ایک اصول ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ جو گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرے گا، جو بار بار استغفار کرے گا، اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ سوچیں، ہماری زندگی میں تنگی، قرض، کاروبار میں نقصان، نوکری میں رکاوٹ، یہ سب کہیں نہ کہیں ہمارے گناہوں، غفلت اور فجر کی نماز چھوڑنے کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ہم دنیاوی اسباب پر تو زور لگاتے ہیں، مگر وہ ایک عمل بھول جاتے ہیں جو رزق کے دروازے کھولنے کی چابی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد وہ وقت ہے جب دل ابھی پرسکون ہوتا ہے، شیطان کا اثر کم ہوتا ہے، اور بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اسی لمحے میں اگر ہم پختہ یقین کے ساتھ زبان سے استغفار کرنے لگیں تو یہ عمل دل کی گہرائی تک اتر جاتا ہے، اور اللہ کی قسم یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے رزق کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ استغفار کا مطلب صرف زبان سے معافی مانگنا نہیں، بلکہ یہ دل سے شرمندگی کا اظہار ہے، یہ اقرار ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کمزور اور گناہ گار ہیں، اور یہ پختہ یقین ہے کہ وہ رب جو غفار ہے، جو بار بار معاف کرنے والا ہے، ہماری تنگیوں کو دور کر دے گا۔ لیکن یہ عمل کیسے کریں، کتنی بار کریں، اس کا مکمل طریقہ اور اصل راز آگے آپ کو معلوم ہوگا، اس لیے یہ ویڈیو دیکھنا جاری رکھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو فجر کے وقت جاگ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ کیوں پھر بھی رزق کی تنگی میں رہتے ہیں؟ کیا صرف جاگنا اور نماز پڑھنا کافی ہے؟ جواب ہے نہیں، نماز پڑھنا فرض ادا کرنا ہے، مگر رزق کے دروازے کھولنے کے لیے اس کے بعد ایک اضافی عمل درکار ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ نماز پڑھ کر سیدھا اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، موبائل اٹھا لیتے ہیں، یا دن کی مصروفیت میں لگ جاتے ہیں، اور وہی چند قیمتی منٹ ضائع کر دیتے ہیں جو اللہ نے خاص طور پر قبولیت اور کشادگی کے لیے رکھے ہیں۔ سوچے، جو شخص رات دیر تک سو نہیں پاتا، صبح مشکل سے اٹھتا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو مجبور کر کے فجر کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی یہ محنت بہت قیمتی ہے۔ لیکن اگر وہی شخص نماز کے بعد وہاں سے اٹھ کر چلا جائے تو وہ اس محنت کا آدھا فائدہ ہی اٹھا پاتا ہے۔ اصل برکت تو اس وقت میں چھپی ہے جو نماز کے سلام کے فوراً بعد آتا ہے، جب دل ابھی عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، جسم ابھی سکون میں ہوتا ہے، اور شیطان کا اثر سب سے کم ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے علماء نے قبولیت کا خاص وقت کہا ہے۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیں، بہت سے لوگ رزق کے لیے صرف دنیاوی تدبیریں کرتے ہیں،
محنت بھی کرتے ہیں، دن رات کام میں لگے رہتے ہیں، مگر روحانی تدبیر کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ رزق کا اصل مالک اللہ ہے، اور جب تک ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق درست نہ کریں، محض دنیاوی محنت رکاوٹوں سے نہیں نکال سکتی۔ فجر کے بعد کا یہ وقت دراصل وہ موقع ہے جہاں دنیاوی تدبیر اور روحانی تدبیر ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے، اور یہی مجموعہ رزق کے دروازے کھولنے کا اصل سبب بنتا ہے۔ اللہ کی قسم، جو شخص یہ سمجھ لے کہ اٹھنا صرف نصف کام ہے اور اس کے بعد کا عمل اصل راج ہے، اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے، فوراً دنیا کی طرف نہ لپکتے۔ یہی طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی اپنایا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی زندگیوں میں برکت اور کشادگی نظر آتی تھی، باوجود اس کے کہ ان کے پاس دنیاوی وسائل ہم سے کم تھے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فجر پڑھ لینا کافی ہے تو یہ سوچ بدل لیں۔ اصل کام نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، اور وہ عمل جو زبان سے نکلنے والا ایک ہی لفظ ہے، آپ کی پوری زندگی کی سمت بدل سکتا ہے۔ یہی لفظ ہے استغفار۔ نماز کے سلام کے بعد جائے نماز پر ہی بیٹھے رہے، آنکھیں بند کر لیں یا نیچے نظر رکھیں، اور دل میں یہ سوچے کہ میں اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہوں اور اس سے رزق کی کشادگی مانگ رہا ہوں۔ اس کے بعد زبان سے کہے استغفر اللہ، یعنی میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ یہ الفاظ 100 مرتبہ دہرائیں۔ 100 کی گنتی رکھنے کے لیے آپ اپنی انگلیوں کے پوروں کا استعمال کر سکتے ہیں، یا تسبیح کے دانے استعمال کر سکتے ہیں، یا موبائل میں کاؤنٹر لگا سکتے ہیں۔ گنتی کا رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ عمل کی پابندی اور نیت کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ الفاظ صرف زبان سے نہ نکالیں، بلکہ ہر بار جب آپ استغفر اللہ کہیں، دل میں اپنے کسی نہ کسی گناہ کو یاد کریں، شرمندگی محسوس کریں، اور اللہ سے معافی کی امید رکھیں۔ محض زبان کی حرکت اور دل کی غفلت یہ استغفار کا حق ادا نہیں کرتی۔ اور جو شخص اٹھ کر فجر پڑھنے کی محنت کرتا ہے، پھر یہ 100 الفاظ بھی دل سے کہتا ہے، وہ ان لوگوں سے بہت آگے نکل جاتا ہے جو ابھی تک اپنے بستر میں ہی پڑے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر فجر کی نماز باجماعت مسجد میں نہ ادا کر سکے، مثلاً خواتین گھر میں نماز پڑھتی ہیں، تو کیا یہ عمل ان کے لیے بھی ہے؟ جواب ہے بالکل۔ یہ عمل مرد و عورت، جوان و بوڑھا، سب کے لیے یکساں ہے۔ اہم بات وقت کی پابندی ہے، یعنی فجر کی نماز کے فوراً بعد، چاہے وہ نماز مسجد میں ہو یا گھر میں۔ اور اگر کسی دن نیند کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے تو شرمندہ ہو، نماز پڑھ کر فوراً استغفار شروع کر دے، کیونکہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ توبہ کرنے والے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا، مگر کوشش یہی ہو کہ روزانہ وقت پر اٹھیں، کیونکہ برکت اسی پابندی میں چھپی ہے۔ ایک بار جان لینے کے بعد آپ کو خود حیرت ہوگی کہ اتنی چھوٹی سی بات آپ نے اتنے سالوں سے کیوں نظر انداز کی۔ اب سمجھتے ہیں کہ استغفار اور رزق کے کھلنے کا اصل تعلق کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ رزق کی تنگی زیادہ تر گناہوں اور غفلت کی وجہ سے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نشان پڑ جاتا ہے، اور یہ نشان اس کے اور اللہ کی رحمت کے درمیان ایک پردہ بن جاتا ہے۔ جب یہ پردہ موٹا ہوتا جاتا ہے تو رزق، برکت اور آسانیاں رکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ استغفار دراصل اسی پردے کو ہٹانے کا ذریعہ ہے۔ جتنی بار آپ استغفر اللہ کہتے ہیں، وہ پردہ چھنٹتا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کا راستہ صاف ہونے لگتا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو شخص استغفار کو اپنا معمول بنا لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے آسانی نکال دیتا ہے، ہر غم سے کشادگی عطا کرتا ہے، اور اسے ایسے رزق سے نوازتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ یہی وہ وعدہ ہے جو آج بھی 1400 سال بعد اتنا ہی سچ ہے جتنا اس دن تھا جب یہ الفاظ کہے گئے۔
رزق کا معاملہ صرف محنت اور اسباب کا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ دل کی حالت، گناہوں سے پاکیزگی اور اللہ سے تعلق کا بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رزق کھلنے کی نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جو کام مہینوں سے رکا ہوا تھا اچانک ایک راستہ نکل آتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ دل میں غیر متوقع کے سکون آ جاتا ہے۔ پیسوں کی کمی ہونے کے باوجود پریشانی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ دل کو یقین اور کنات سے بھر دیتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ کہیں سے ایسی مدد آ جاتی ہے جس کی امید بھی نہیں تھی، کوئی رشتہ دار، کوئی موقع، کوئی نیا راستہ جو پہلے نظر نہیں آ رہا تھا۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ خرچ کرنے کے باوجود پیسہ کم نہیں ہوتا بلکہ برکت کے ساتھ بڑھتا محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کے کھولے ہوئے رزق کے دروازوں کی علامات ہیں، اور جو شخص باقاعدگی سے یہ عمل کرتا ہے وہ خود اپنی زندگی میں یہ تبدیلیاں محسوس کرنے لگتا ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنے دن میں اثر نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی مقررہ مدت نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی حکمت پر منحصر ہے، نہ کہ ہماری جلد بازی پر۔ کچھ لوگوں کو چند دنوں میں ہی کشادگی نظر آنے لگتی ہے، اور کچھ کو ہفتوں یا مہینوں کا وقت لگتا ہے، مگر جو شخص مستقل مزاجی سے پختہ یقین کے ساتھ یہ عمل جاری رکھتا ہے، اللہ کی قسم وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اصل امتحان یہی ہے کہ کیا آپ چند دن کوشش کر کے چھوڑ دیں گے یا اسے اپنی زندگی کا مستقل معمول بنائیں گے۔ جو لوگ صبر کے ساتھ اس پر جمے رہتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کی زندگی میں اللہ حیرت انگیز تبدیلیاں لاتا ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، بعض لوگ چند دن استغفار کرتے ہیں، نتیجہ فوراً نہ دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اللہ کے یہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر کبھی نہیں۔ جو دل صبر کے ساتھ جمع رہتا ہے وہی دل آخر میں رزق کی کشادگی دیکھتا ہے۔ اسی لیے یہ سمجھ لے کہ استغفار محض ایک وقتی عمل نہیں، بلکہ یہ ایک زندگی بھر کا رشتہ ہے جو آپ اپنے رب سے جوڑ رہے ہیں۔ جتنا یہ رشتہ مضبوط ہوگا اتنی ہی رزق کی راہیں کھلتی جائیں گی، اور جتنی غفلت بڑھے گی اتنی ہی تنگی لوٹ آئے گی۔ اسی لیے فجر کے بعد کا یہ چند منٹ کا عمل دراصل آپ کی پوری زندگی کی سمت بدل سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ عمل شروع تو کرتے ہیں مگر چند دن بعد رکاوٹیں آنے لگتی ہیں۔ سب سے پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ اس کا حل یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں، الارم کچھ فاصلے پر رکھیں تاکہ اٹھ کر بند کرنا پڑے، اور سوتے وقت دل میں نیت کریں کہ اللہ کے لیے اٹھنا ہے۔ جو شخص نیت کے ساتھ سوتا ہے اللہ اکثر خود اسے وقت پر بیدار کر دیتا ہے۔ دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں مگر استغفار بھول جاتے ہیں، جلدی میں کام پر نکل جاتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ تسبیح یا موبائل کاؤنٹر جائے نماز کے پاس ہی رکھ دیں تاکہ نظر پڑتے ہی یاد آ جائے۔ چھوٹی سی یاد دہانی بڑی غفلت سے بچا لیتی ہے۔ تیسری رکاوٹ صبر کی کمی ہے۔ کچھ دن پڑھ کر جب فوری نتیجہ نہ آئے تو دل مایوس ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، بیج بونے کے بعد فصل اسی رات نہیں آتی، وقت لگتا ہے۔ ایک بھائی نے یہ عمل مستقل 3 ہفتے کیا۔ کاروبار میں سخت مندی تھی، قرض بڑھ رہا تھا۔ تیسرے ہفتے کے آخر میں ایک پرانا گاہک واپس آیا اور ایسا آرڈر دیا جس نے سارا قرض چکا دیا۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا بلکہ وہی اصول تھا جو اللہ نے خود بتایا، صبر کے ساتھ استغفار جاری رکھنا۔ چوتھی رکاوٹ یہ سوچ ہے کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، میری دعا کیسے قبول ہوگی۔ یہی سوچ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ جتنا زیادہ گناہ گار انسان اتنی ہی زیادہ اسے استغفار کی ضرورت ہے، اور اللہ کی رحمت گناہوں سے کہیں بڑی ہے۔ آج میں آپ کو وہ سچائی، وہ حقیقت اور اپنے سینے کا وہ راج بتانے جا رہا ہوں جس نے میری زندگی کے اندھیروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجالوں میں بدل دیا۔ آج سے سالوں پہلے جب میں صرف 20 سال کا ایک نوجوان تھا، میری زندگی بھی عام لوگوں کی طرح الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار تھی۔ میں سوچتا تھا کہ آخر کب میرے حالات بدلیں گے، کب مجھے در در کی ٹھوکروں سے نجات ملے گی۔ اسی 20 سال کی عمر میں میری ملاقات ایک انتہائی متقی
پرہیزگار اور بزرگ اللہ والی عورت سے ہوئی۔ وہ ایک ایسی پاکیزہ صفت خاتون تھیں جن کی پیشانی پر سجدوں کا نور چمکتا تھا۔ انہوں نے جب میری پریشانی دیکھی اور مجھے ایک ایسا وظیفہ عطا کیا جس کا نام سنتے ہی دل کو سکون مل جاتا ہے، انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا، بیٹا یہ صرف چند کلمات نہیں ہیں، یہ اللہ کی غیبی مدد کو پکارنے کا وہ سچا اور آزمودہ طریقہ ہے جو کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر پورے یقین اور دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ وظیفہ اسی بزرگ خاتون نے دیا تھا، اور آج میں آپ کو وہی وظیفہ تحفے میں دے رہا ہوں جو انہوں نے مجھے اس وقت سکھایا تھا جب میں محض 20 سال کا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں نے اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑا۔ میں یہ وظیفہ روزانہ کرتا ہوں، بلا ناغہ کرتا ہوں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ معجزات دیکھے ہیں جن پر عقل حیران رہ جاتی۔ جب میں نے یہ وظیفہ روزانہ کرنا شروع کیا تو میری زندگی میں ایسے ایسے راستے کھلے جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ہر قدم پر غیب سے ایسی مدد ملتی تھی کہ میرے مشکل سے مشکل کام منٹوں میں آسان ہو جاتے تھے۔ غیبی مدد کا یہ عالم تھا کہ جو رکاوٹیں پہاڑ لگتی تھی وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ میرے ذہن او گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا، مجھے دور دور تک پیسے ملنے کی کوئی امید نہیں ہوتی تھی، لیکن رب ایک کعبہ کی قسم غیب سے ایسے اسباب بنتے تھے کہ مجھے پیسے مل جاتے تھے اور میری تمام مالی پریشانیاں دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتی تھی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ میری زندگی کی جیتی جاگتی حقیقت ہے کہ مجھ پر ہمیشہ میرے اللہ کی خاص رحمت رہی اور آج بھی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ بھی اجنبی نہیں ہیں۔ اگر آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقین جانیے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آج آپ کی تنگی کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ میں آپ سے دل کی گہرائیوں سے التماس کرتا ہوں کہ آپ بھی آج سے ہی بلکہ اسی وقت سے اس معجزاتی وظیفے کو شروع کر دیں۔ آپ کے رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ بس شرط صرف ایک ہی ہے، آپ نے یہ وظیفہ پورے سچے دل سے، خالص نیت سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ پورے دل سے اپنے رب کو پکاریں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور کوئی بھی تنگی آپ کے قریب نہیں بھٹکے گی۔ ہماری زندگیوں میں سب سے بڑی کمی یہ ہوتی ہے کہ ہم وظیفے تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمارا دل شک اور وسوسوں سے بھرا ہوتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ اس بزرگ عورت کے بتائے ہوئے اور میرے آزمودہ وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو غریبی اور تنگدستی ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر سے رخصت ہو جائے گی۔ اب آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے سامنے سر جھکانے کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ جب کائنات کا مالک غیب سے دینے پر آتا ہے تو وہ انسان کی سوچ اور گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ آج کی اس مصروف دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی الجھن میں مبتلا ہے۔ کسی پر قرض کا بوجھ ہے تو کوئی بیماری سے لاچار ہے، کسی کے کاروبار پر بندش ہے تو کسی کے گھر میں فاقے ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ان تمام مسائل کا حل صرف اور صرف اس ذات باری تعالیٰ کے پاس ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جب ہم اسے اس کے پسندیدہ ناموں اور خاص ترتیب سے پکارتے ہیں تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو غیبی مدد، جو آسانیاں اور جو سکون اللہ نے مجھے گزشتہ کئی سالوں سے روزانہ اس وظیفے کی برکت سے دیا ہے وہ آج سے آپ کا بھی مقدر بن جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس وظیفے کی اصل روح، اس کی ترتیب اور اس کے پڑھنے کے درست وقت کو سمجھیں تاکہ آپ بھی پہلے ہی دن سے اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے پاک کر لیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس معجزاتی اور نورانی وظیفے کا وہ طریقہ اور ترتیب کھول کر رکھ دوں جس نے میری زندگی کو بدلا اور جس کی برکت سے مجھے 20 سال کی عمر سے لے کر آج تک کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ وہ راز ہے جو دل کے تاروں کو ہلا دیتا ہے اور بند تقدیر کے تالے کھول دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ
اس وظیفے کا اصل وقت مغرب کی نماز کے فوراً بعد کا ہے۔ اگر کسی مجبوری، سفر یا مصروفیت کی وجہ سے آپ نماز کے فوراً بعد نہ پڑھ سکیں تو مغرب اور عشاء کے درمیان جتنا بھی وقت ہوتا ہے آپ اس دوران کسی بھی وقت اسے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ مبارک وقت ہے جب دن اور رات کا ملاپ ہوتا ہے، جب آسمان سے رحمتیں اور برکتیں خاص طور پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس وظیفے کی پہلی اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ نے اسے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ آج کل لوگوں کی عادت بن چکی ہے کہ ایک ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے موبائل فون چل دی ہے یا لوگوں سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسی غفلت سے پرہیز کریں۔ جب کائنات کے شہنشاہ سے مانگنے بیٹھے تو اپنا پورا دھیان، اپنا دل اور اپنا دماغ صرف اور صرف اپنے خالق کی طرف متوجہ کریں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے دل کی تسلی اور عمل کی طاقت کو بڑھانے کے لیے ایک بار پورا درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ پورا درود ابراہیمی یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے نہایت عاجزی اور سچے دل سے ایک بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے ہمارا وہ معجزاتی سفر شروع ہوتا ہے جس کی ترتیب خود اس بزرگ خاتون نے مجھے سکھائی تھی۔ آپ نے کل 3 چیزیں پڑھنی ہیں اور یقین جانیے انہیں پڑھنے میں آپ کے صرف 10 سیکنڈ لگیں گے، لیکن ان 10 سیکنڈز کا اثر آپ کی پوری زندگی پر رہے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر جو پکار ہے وہ ہے یا ربنا۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، لیکن اس کے ساتھ ہم نے اللہ پاک کا وہ مبارک نام ملانا ہے جو رزق کے خزانوں کا مالک ہے، یعنی یا رزاق۔ جب آپ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو گویا آپ کائنات کے سب سے بڑے سخی کے دروازے پہ دستک دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس ترتیب کو صرف اور صرف 3 بار نہایت پیار اور عاجزی سے پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا رزاق، یا ربنا یا رزاق، یا ربنا یا رزاق۔ اسے پڑھتے ہی آپ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترے گا۔ اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر ہم نے اس پکار کی طرف بڑھنا ہے جو بندے کو اس کے رب کے سب سے زیادہ قریب کر دیتی ہے، اور وہ پکار ہے یا ربی۔ میرے دوستو، جب انسان کہتا ہے یا ربنا تو یہ ایک پکار ہے، لیکن جب دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلتا ہے یا ربی، اے میرے رب، تو بندے اور خدا کا فاصلہ مٹ جاتا ہے۔ آپ اپنے رب کے اتنے قریب ہو جائیں گے کہ کائنات کے فرشتے بھی آپ پر رشک کرنے لگیں گے۔ اب اس یا ربی کے ساتھ آپ نے وہ جملہ دہرانا ہے جو آپ کی جھولی کو غیبی خزانوں سے بھر دے گا۔ آپ نے اپنے ٹوٹے ہوئے دل اور سچی نیت کے ساتھ 3 بار کہنا ہے: یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی عاجز بندہ مغرب کے اس مبارک وقت میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے خالق کو پکارتا ہے کہ اے میرے رب میری خالی جھولی کو بھر دے، تو اس غفور او رحیم ذات کو اپنے بندے کی لاچاری پر رحم آ جاتا ہے۔ وہ ذات کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتی۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر کٹھن موڑ پر جب بھی یہ پکار لگائی، مجھے غیب سے وہ کچھ ملا جس کا میرے وہم او گمان میں بھی نام او نشان نہیں تھا۔ یہ وہ نورانی کلمات ہیں جو براہ اے راست عرش اے الہی پر اثر کرتے ہیں اور انسان کی تقدیر کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ اب اس کے فوراً بعد ہم اس تیسرے اور آخری معجزاتی کلمے کی طرف بڑھیں گے جو بڑے سے بڑے قرضے، بیماری، بندش اور جادو کا ایک ہی پل میں جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے، جو مشکلات کے سنگلا خط پہاڑوں کو بھی ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو پریشان حالوں کی سب سے بڑی مددگار ہے۔ جب آپ یہ 2 وظائف مکمل کر لیں تو اب آپ نے تڑپ کر اپنے عاجز اور گناہگار ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے
اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات۔ اس کا مطلب ہے اے میری تمام مشکلات کو حل کرنے والے رب۔ میرے دوستو، اس ایک نام میں وہ تاثیر پوشیدہ ہے کہ جب کوئی بے بس انسان کائنات کی تمام طاقتوں سے مایوس ہو کر اپنے رب کو یا حل المشکلات کہہ کر پکارتا ہے، تو اللہ پاک کی غیرت اور اس کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ جب آپ یہ تینوں چیزیں ترتیب وار 3 بار پڑھ لیں تو اب باری آتی ہے اس دربار الہی میں اپنی فریاد پیش کرنے کی۔ اور عصر کی نماز کے فوراً بعد قرآن مجید کی یہ سردار آیت ہے جسے اگر کوئی شخص صرف 21 بار پڑھ لے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بندہ بیٹھے بٹھائے ہی مالدار ہو جاتا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ قرآن کی سردار آیت ہے اور اس کو پڑھنے والا بھی سرداتا ہے۔ اور ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی اس بندے کو وہاں سے رزق ملنے لگتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو لوگ مالدار ہونا چاہتے ہیں، اس عمل کے ذریعے، اس قرآنی سردار آیت کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں نے ترقی پائی ہے، اور کئی لوگ جن کو ساری زندگی کچھ نہیں مل سکا تھا اور جو وظائف کر کر کے تھک چکے تھے، انہوں نے عصر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت شروع کی اور پھر ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوا کہ آج وہ لوگ جو غریبی کی زندگی گزار رہے تھے آج اتنے مالدار ہیں کہ لوگوں میں رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں آپ نے عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر اس کی برکتوں کے کیا کہنے، مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ کو اس عمل کی وہ برکتیں، معجزات، کرامات اور اللہ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات بندے پر برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صرف اتنا سا ٹائم لگتا ہے، اس لیے جو لوگ ابھی تک وظائف کی دنیا میں قدم رکھ کر بھی محروم ہیں وہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کریں، خواتین ہوں یا مرد حضرات، ہر کوئی اس عمل کو صرف ایک بار کر لے۔ خاص کر جو مالدار بننا چاہتے ہیں، تھوڑی محنت پر زیادہ رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، غیب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے